جواہر رمضان جواہر رمضان جواہر رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تو کجا من کجا 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 تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو گھیرا میں انوار باندھے ہوئے تو گھیرا میں انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو تو اسد میں تو کجا من کجا
جا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد تو کو جا میں کو جا میں کو جا تو حقیقت ہے صرف احساس ہو تو سمندر بھٹکی ہوئی پیاس ہو تو سمندر بھٹکی ہوئی پیاس ہو میرا گھر خاک پہ اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پہ اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو جا میں کو جا جا کو جا جا میں کو جا جا میں کو جا ڈگمگا جو حالات کے سامنے ڈگمگا جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا متی میری خوش قسمتی میں تیرا متی میری خوش قسمتی میں تیرا متی جزا میری ذات تو جا میں کو جا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی جالیوں سے نگاہیں پٹنے لگی جالیوں سے نگاہیں پٹنے لگی آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا تو جا میں کو جا میں کو جا تو جا میں کو جا جا میں کو جا جا میں کو جا جا میں جا میں جا من جا السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جواہر رمضان میں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں میاں حضور سے گزارش کروں گا کہ میاں حضور آج جو ہے وہ آج کے اس پروگرام کا آغاز حضرت سیدنا امیر ابو العلا کی مبارک ہستی سے جو ہے وہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امیر ابو العلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاندان نقش بند کے ایک جلیل القدر بزرگ ہیں۔
اور آپ سادات سے ہیں. ابتدا میں آپ نے تمام علوم دینی اور دنیاوی حاصل کیے، اور پھر آپ نے عسکری تربیت لی، اور آپ کو شروع سے ہی فوج میں جانے کا شوق تھا. تو آپ نے تمام علوم ظاہری حاصل کیے، پھر آپ نے عسکری تربیت لی، اور آپ اکبر بادشاہ کی فوج میں شامل ہو گئے. ایک عرصے تک آپ اکبر کی فوج میں رہے، اور ترقی کرتے ہوئے رسالے کے جنرل بنے. رسالہ ایک وہ ہے، دستہ ہوتا ہے ان کا، فوج کا جو ہوتا تھا. تو وہ گھوڑ سوار کہلاتے تھے. وہ دستہ گھوڑوں کا ہوتا تھا، اس پہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے وہ جنگ لڑتے تھے. ایک دستہ ہوتا تھا پیادہ پا، وہ پاؤں پیدل چلتے تھے اور پیدل زمینی لڑائی لڑتے تھے. یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے زمینی لڑائی لڑتے تھے. تو اس کے یہ سالار ہوئے. بہت آپ نے محنت کری اس میں اور بڑی ترقی کری. پھر ایک دن آپ کو زیارت ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو لولا کہاں ہو تم؟ بس ان کے دل میں جو ہے نا ایک وہ پیدا ہو گئی محبت کہ میں اب فقیری اختیار کروں. اور پھر اس کے بعد آپ نے اکبر بادشاہ کی فوج سے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دینے کے بعد پھر آپ نے فقیری اختیار کر لی. اور پھر آپ اپنے چچا حضرت عبداللہ شاہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور وہاں ان سے بیعت کی، وہ نقش بندی خاندان کی. اور پھر سلوک نقش بند طے کیا آپ نے، اور ایک زمانے تک آپ نے بڑی ریاضتیں کی. اس کے بعد آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں خاندان چشت میں بھی میرا حصہ ہے، اور آپ کو بشارت بھی ہوئی اس بات کی. تو آپ جو تھے اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے. آپ اجمیر پہنچ گئے، اور ایک عرصے تک آپ اجمیر میں مقیم رہے، اور وہاں آپ نے کثیر ریاضتیں کریں. سیدنا امیر ابوالعلا ایک رات حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ پرعزم تھے اس بات پر کہ یا خواجہ، جو میرا حصہ چشت خاندان میں ہے وہ مجھے آپ خود عطا کر دیجیے. اسی میں آپ مراقب بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. تو آپ ایک دم مراقبے سے آپ نے سر اٹھایا تو دیکھا تو سامنے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور یہ آپ کی ایک ایسی واردات تھی کہ جس کو آپ نے خالی نہیں دیکھا، اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس آئے اور آپ کو خلافت سے نوازا اپنی، اور آپ کو خلافت اپنی عطا کر کے اور خاندان چشت کی تعلیم فرمائی آپ کو، اور آپ چلے گئے. آپ پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی. آپ کافی دن تک اس کیفیت کے اندر رہے حضرت سیدنا امیر ابوالعلا. پھر آپ کو حکم ہوا
کہ ابو اللہ اٹھو اور آگرہ جاؤ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کرو. پھر آپ آگرہ آ گئے اور آگرے سے پھر یہ ابو اللہ سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کو بزرگ مرج البحرین کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو آپ کا سلسلہ ہے یہ نقش بند اور چشتی ایک جگہ ہوئے ہیں. ورنہ چشتیوں کی جو طریق ہے بالکل الگ ہے اور نقش بندیوں کا طریق بالکل الگ ہے. تو یہاں سے خاندان نقش بند میں چشتی طریق داخل ہوا، اسی لیے آپ کی ذات کو مرج البحرین کہتے ہیں. آپ کا سلسلہ نقش بندی وہ ہے جس میں سما ہے. ویسے نقش بندیوں میں سما نہیں ہے، لیکن آپ نے سما شروع کری سلسلہ سما کا، اور آج تک چل رہا ہے آپ کے سلسلے میں خانوادے میں وہ سما کی محفلیں. آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں اور آپ کے بڑے جلیل و قدر خلفاء ہیں. آپ سے بہت زیادہ ترویج ہوئی سلسلہ نقش بند کی، اور آپ سے 2 شاخیں نقش بند کی ہو گئی تھیں. ایک نقش بندی مجددی حضرت مجدد الافسانی، اور ایک نقش بندی ابو العلائی. آپ سے سلسلہ ابو العلائی نقش بندی چلا، اور اس خانوادے کو ابو العلائی نقش بندی خانوادہ وہ ہے جس میں خاندان چشت کا بھی طریق شامل ہے. اور آپ کو باقاعدہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کے خلفاؤں میں گنا جاتا ہے. ہمارا بھی سلسلہ ان سے اسی نسبت سے ملتا ہے کہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ حضرت شاہ منم پاکباز رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں، وہ شاہ خلیل الدین کے مرید تھے. شاہ خلیل الدین بہاری، یہ بہار سے پھر تشریف لے گئے دہلی. دہلی میں ان کی ملاقات حضرت شاہ اسد دہلوی سے ہوئی. وہ ابو العلائی سلسلے کے بزرگ تھے اور دہلی کے قطب کہلاتے تھے. آپ تو آپ سے آپ کی دوستی ہو گئی اور ایک عرصے تک آپ کے ساتھ رہے. آپ نے تمام خاندان نقش بند ابو العلائی آپ کو تعلیم کیا، اور پھر حضرت شاہ منم پاکباز رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے اپنی طرف سے خلافت اور اجازت بھی دی. اور شاہ اسد دہلوی جو تھے حضرت شاہ فرہاد دہلوی کے مرید اور خلیفہ تھے. وہ حضرت دوست محمد برہان پوری کے خلیفہ تھے، اور یہ جو تھے حضرت سیدنا امیر ابو اللہ رحمت اللہ علیہ کے سلسلے ہیں. اچھا، اعلی حضرت کا سلسلہ بھی ابو العلائی ہے. وہ حضرت شیخ محمد کالپوری رحمت اللہ علیہ سے جا کے ملتا ہے. شیخ محمد کالپوری رحمت اللہ علیہ جو ہیں حضرت اعلی حضرت کے جو پیرانے اکرام ہیں، ان کے جد ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے انہی کے سلسلے سے وابستہ ہیں. اور حضرت شیخ محمد کالپوری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ سیدنا امیر ابو اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں. تو اس طریقے سے ابو العلائی سلسلہ جو ہے ہندوستان میں بہت زیادہ وسیع پھیلا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے فیوض اور برکات رہے ہیں، اور بہت لوگ جو ہیں تقریباً ہندوستان کے لوگ اس خاندان سے وابستہ ہوئے. اور یہ خاندان وہ تھا کہ جس میں طریقت، شریعت، معرفت سب چیزیں ایک جگہ پائی جاتی ہیں، اور لوگوں کا ملان بھی ہوا تھا یہاں پر، کہ یہاں پر جہاں شریعت تھی وہاں محفل سما اور دوسرے معاملات بھی رہے.
ساتھ میں، تو لوگوں نے اس میں زیادہ آسانی کی وجہ سے زیادہ شمولیت اختیار کری ہے۔ میں حضور آپ سے منسوب کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیں۔ حضرت سیدنا امیر ابو الولاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانوادے میں ایک ذکر ہے سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ یہ 3 دن پڑھتے ہیں، ان کے یہاں 3 دن کا چلا ہوتا ہے یہ، اور کسی بھی مقصد کے لیے، پریشانی کے لیے پڑھا جاتا ہے یہ، اور کوئی بھی مقصد ہو انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوتا ہے۔ 3 روز روزے رکھے جاتے ہیں، اور ہر روز سورہ فاتحہ 363 بار پڑھی جاتی ہے، لیکن روزے اس میں 5 دن ہوتے ہیں، عمل 3 دن کا ہے، تو ایک دن پہلے روزہ رکھنا شروع کرنا پڑتا ہے اور پرہیز کرنا پڑتا ہے، پھر دوسرے دن وظیفہ شروع ہوگا، 3 دن میں وظیفہ ختم ہوگا، اور چوتھے دن 5ویں دن پھر ایک وظیفہ ہوگا، وہ روزہ ہوگا، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا عمل، اور پھر اس کی مدامت 41 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز میں سنت و فرضوں کے درمیان میں رکھی جاتی ہے۔ تو ہر مقصد کے لیے، ہر مقاصد کے لیے، ہر پریشانی کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ عمل کی تعداد 363 مرتبہ ہوتی ہے روزانہ جو پڑھی جاتی ہے، اور وہ وصل میم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، وہ وصل میم کہلاتا ہے، تو وصل میم کے ساتھ یہ صورت پڑھی جاتی ہے، تو بہت اچھا وظیفہ ہے یہ اس معاملے میں۔ ان کا اسی ابو الولاد سلسلہ جو ہے میاں، ان کا فیض لینے کا طریقہ جی، یہ بہت اچھا طریقہ ہے یہ، اور یہ اپنے خانوادوں میں تقریباً لوگوں کو جو ہے نا یہ، اسی ان طرح بالخصوص ان لوگوں کو کہ جن کو آگے اجازت وغیرہ دیتے ہیں، تو ان کو اس کی تلقین کر دیں گے یہ کرو۔ میں حضور ایک سوال ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب اچھی زندگی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہر لوگوں میں الگ ہی الگ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دعا ہے، آپ نے فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو آپ نے تو خود فرمایا کہ اللہ میری دنیا حسن کر دے اور میری آخرت بھی حسن کر دے۔ تو اب اچھی زندگی گزارنے کا جو کانسیپٹ لوگوں میں ہے وہ سب کا الگ الگ ہے۔ اب ہمارے ہاں جو نظریہ اچھی زندگی کا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام آسائشیں اس کو مہیا ہوں، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی بیماری اس کو نہ ہو، اور وہ رات دن دولت میں، کاروبار میں ترقی کر رہا ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، اچھی زندگی ہے اس کی بہت۔ اب اگر یہی زندگی کامیاب ہے تو تم سے زیادہ یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں ترقی، تو پھر وہ بھی بہت اچھی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی گویا یہ ہے کہ تم دنیا بھی حاصل کرو مگر اللہ اور اس کے رسول کی حدود میں رہتے ہوئے، ان کی اطاعت میں رہتے ہوئے، جتنی دنیا تم حاصل کر سکتے ہو کرو۔ یہی بہترین زندگی ہے کہ تمہیں دنیا بھی مل جائے اور تمہاری آخرت بھی تمہارے ہاتھ سے نہ جائے۔ دنیا اور آخرت کو دونوں کو نظر میں رکھ کر اور دونوں کے توازن کے ساتھ جو شخص چلتا ہے وہ بالکل اچھی، وہ زندگی بہترین ہے اس کی، وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی حدود میں رہتے ہوئے دنیا حاصل کر رہا ہے۔ کرے، بالکل کرنا چاہیے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ قلبی سکون کا کوئی مجرب عمل یا وظیفہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قلبوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اس کا ذکر ہے۔
تو اب جو فارمولہ رب تعالیٰ نے دے دیا، بندے کیا فارمولہ دیں گے اس کے مقابلے میں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دلوں کا اطمینان جو ہے اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے ذکر کریں، اللہ اطمینان دے گا دل کو، اور یقین کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں تسبیح کا دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں تسبیح کا دیکھنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک یہ جسمانی امراض سے متعلق سوال ہے کہ آنکھ میں سوزش بڑھ جاتی ہے، پیٹ لٹک جاتا ہے، اس کا کوئی علاج؟ آنکھوں میں سوزش بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ لٹک جاتا ہے۔ آنتوں میں سوزش بڑھ جاتی ہے اور پیٹ لٹک جاتا ہے، اس کے لیے یہ ہے اجوائن، زیرہ، سونف، ان کو لے کے تھوڑے سے سرکے میں بھگو دیں، جب وہ سرکہ خشک ہو جائے اس میں اس کا پاؤڈر بنا لیں اور آدھی آدھی چمچی صبح شام لیں، تو لٹکے ہوئے پیٹ کے لیے بھی فائدہ ہے اور آنتوں کی سوزش کے لیے بھی۔ حضور آج کل بچوں کے گلوں میں ٹونسلز کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، ٹھیک، تو اس کے لیے کوئی روحانی بھی علاج فرماتے اور طبی علاج بھی عنایت فرماتے؟ بچوں کے ٹونسس کے لیے ان کے جو گلے پھول جاتے ہیں اور ٹونسس بھی پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی جائے، بہت اچھا دم ہے یہ اس چیز کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک بوٹی آتی ہے، وہ کہلاتی ہے کست شیریں، کست شیریں لے لیں اور اس کا پاؤڈر کر لیں اور تھوڑے سے شہد میں ملا کے رکھ لیں اس کو، اور بچوں کو، بڑوں کو، سب کو چٹائیں یہ، اور بالخصوص بچوں کو بلا ضرر دوا، یعنی کوئی اس میں ایسا ضرر نقصان کے کہیں اندیشہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں انگلی میں ماں کی جتنی بھی آئے اس کو چٹائے، بچوں کو دن میں 3 دفعہ چٹا دیا کرے۔ ٹونسس، گلے کی خرابی، گلے کی بیماریاں، ان سب کے لیے بہترین ہے یہ نسخہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سفر کے دوران کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کی حفاظت کا وظیفہ؟ اگر سفر کے دوران کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا اس کے حفاظت کے طریقے کے لیے بہترین ہے کہ اپنے سامان پہ 7 مرتبہ سورہ طارق پڑھ کے دم کر لیں، تو جس پہ یہ صورت پڑھی جاتی ہے سامان پہ، وہ تلف ہونے سے بچ جاتا ہے۔ یہ حضور آج کل ایک بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ لوگوں کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادی شدہ ہیں، تو سسرال والے لینے ہی نہیں آتے ہیں، وہ بیٹھی ان کو کافی دیر سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہاں، اکثر یہ تھوڑے سے معاملات آج کل ہیں کہ بچیاں زیادہ تر اپنے گھروں میں رک جاتی ہیں، آن کے اور بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر سسرال والے یا شوہر ان پہ توجہ نہیں کرتے ہیں، لہذا وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ یا جامع ہو یا ودود ہو، جامع ہو یا ودود، یا جامع ہو یا ودود ہو، یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اگر روزانہ وہ 11 تسبیحیں اس کی پڑھیں اسی تصور سے، اور اپنے تصور میں شوہر پہ اور ساس سسر پہ اپنے تصور میں لے کے دم کریں، تو انشاءاللہ یہ بہت سریع تاثیر ہے اور بہت جلدی یہ کام حل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو پہنچ جاتی ہیں۔ یہ حضور یہ بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے، شوہر اپنی بیویوں کو خرچے کا بھی بڑا مسئلہ ہے آج کل، ہونے کے باوجود بھی وہ حقوق ادا نہیں کرتے۔ ہاں جی، یہ تو خیر ایک زمانے سے شروع سے یہ بات ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے حق کو مارتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ بتائیں، آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرے۔ اب ہم خیرات باہر کرتے ہیں، صدقے باہر کرتے ہیں، اور ہمارے بیوی بچے جو ہیں وہ خرچے کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو باہر کرنا ہوتا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر، اور جو چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں رہتا۔ کیوں؟ کہ وہ ریاکاری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور سوال کیا کہ بہترین صدقہ، تو بہترین صدقہ اس کا مطلب تمہارے گھر میں موجود ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ اچھا، جو اس سے بچے تو تم اللہ کی راہ میں بھی دو، مگر ایسے دو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔
اس طریقے سے صدقہ کرو. اور صدقہ واحد چیز ہے، ایک خوبی کی بات ہے، ہر چیز کے اوپر جانے کی ایک حد ہے. صدقہ ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے ہاتھ سے نکل کر رب کے ہاتھ میں جاتا ہے. سبحان اللہ. ایسی چیز ہے صدقہ، تو صدقہ کرنا چاہیے. لیکن جو آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ کیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو. میرے حضور سے ایک سوال ہے کہ کم عمر میں جو ہے وہ آج کل بال گرنا اور بال سفید ہونے کا جو ہے وہ بہت زیادہ مرض پھیل رہا ہے. اور جو لوگ شوہر اپنی بیوی سے خرچہ نہیں دیتے یا لا تعلقی رکھتے ہیں، ان کے لیے یا مقلب القلوب والابصار یا ودود، یہ وظیفہ عورتیں کریں. کم سے کم 300 مرتبہ کی تعداد ہے، زیادہ سے زیادہ 500 کی، پڑھ کے پانی پہ، چینی پہ، کسی بھی چیز پہ، میٹھی چیز پہ یا پانی پہ دم کر کے اپنے شوہروں کو پلائیں. جو کھانا پکاتی ہیں اس میں بھی وہ ڈالیں اس کو. روٹی پکاتی ہیں آٹا کو اس پانی سے گوندیں، تو انشاءاللہ آپس میں میل محبت اتفاق بھی ہوگا اور ان کو شوہر توجہ بھی کریں گے ان کی طرف. کہ بہت کم عمری میں جو ہے وہ بال سفید ہو رہے ہیں، بال گر رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرماتے بال جھڑ جاتے ہیں بہت کم عمری میں، تو اس کے لیے یہ کریں کہ 100 گرام انار کا چھلکا اور 25 گرام ہلدی کی گانٹھیں اور لے کے ان کو بھونیں، اتنا بھونے کہ یہ سیاہ ہو جائیں. پھر ان کا پاؤڈر بنا لیں. پھر اس میں 25 گرام آملہ پاؤڈر، 50 گرام مازو پاؤڈر اور 10 گرام لونگ کا پاؤڈر شامل کر لیں اور اس کو ایک سب کو مکس کر کے پاؤڈر کر لیں. اب وہ اپنے سر کے بالوں کے حساب سے، جتنے ان کے بالوں کا حساب ہو اس میں سے نکالیں. 1 چمچ، 2 چمچ، 3 چمچ، جو بھی ان کو ضرورت ہو. اس میں تھوڑا سا ایلو ویرا جیل ڈالیں اور اس کو مکس کریں اور پھر اس میں ناریل کا تیل ملا کے اس کا پیسٹ بنا لیں. جب وہ پیسٹ بن جائے تو اس کو خضاب کی طرح سر میں لگائیں. اگر 3-4 دن کے وقفے سے یہ لگانا شروع کر دیں تو بال بالکل سیاہ کالے ہو جائیں گے. بال بھی کالے ہو جاتے ہیں، بال گرنا بھی بند ہو جاتے ہیں، بالوں کی زندگی بڑھ جاتی ہے، لائف ہو جاتی ہے، بڑے ہونے لگتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں. خشکی اور سکری دور ہو جاتی ہے، بالوں کے دو منہ ہونا بند ہو جاتے ہیں. یہ بہت بہترین فارمولہ ہے اس کے لیے. پہلے لوگ پرانے اس کو خضاب کے طور پہ استعمال کرتے تھے. ایک خاتون ہے، ان کا سوال ہے کہ یہ ان کے لیے جن کے وقت سے پہلے ہو جائیں. جسم میں خون کی کمی ہو رہی ہے اور جسم سوج رہا ہے. کس کے لیے؟ ایک خاتون ہے، انہوں نے میسج کیا ہے کہ جسم میں خون کی کمی ہو رہی ہے اور جسم پھول رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی نسخہ بتا. اس کے علاوہ ان کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ یہی میسج آیا میرے پاس. نہیں ہے، یہی ہے بس کہ پیٹ پھولتا ہے، جسم پھول رہا ہے، جسم میں سوجن آ رہی ہے اور خون کی کمی ہو رہی ہے. جسم میں سوجن آ رہی ہے، خون کی کمی ہو رہی ہے، تو ان کے لیے یہ کریں کہ اجوائن، سونف، زیرہ، کالا نمک، نوشادر. اچھا، اجوائن، زیرہ، سونف جو ہے یہ 50-50 گرام لیں اگر، تو اجوائن اور وہ نوشادر اور کالا نمک جو ہے وہ 15-15 گرام لیں اور 5 گرام اس میں کالی مرچ لیں. اس سب کا پاؤڈر بنائیں اور پاؤڈر بنا کے آدھی چمچی صبح شام ارک سونف اور ارک مکو سے لیں، تو پیٹ کی سوجن بھی دور ہو جائے گی، پیٹ کا ورم بھی دور ہو جائے گا، پیٹ کا بڑھنا بھی دور ہو جائے گا، سارے جسم سے ورم اور سوجن اتر جائے گی. یہ حضور جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، بچوں کا دل نہیں لگتا. بعض بچے پڑھتے پڑھتے بھاگ جاتے ہیں. ان کا مطلب کہ وہ اس بات پہ بزید ہو جاتے ہیں کہ میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے. تو ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں. ماں باپ کو اپنے بچے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آسان سا وظیفہ ہے، یا علیم ہو یا شہید ہو. اس کی ایک تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں اور اس کے علاوہ سورہ یوسف پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، وہ تھوڑا پلایا کریں ان کو.
تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل دن پڑھائی میں بھی دل لگے گا اور یاد بھی ہوگا اور حفظ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے. اگر میاں یہ مدرسہ میں ہی پڑھ کے کسی کولر میں ڈال دیا جائے، بالکل سارے کر طالب سکتے علم ہیں، بھی ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، سارے طالب علم کی یہ کریں، ان کی پڑھائی بھی اچھی ہو بالکل جائے. بہت اچھی ہے یہ. ایک خاتون نے رابطہ کیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ کوئی برا عامل جو ہے وہ بد کردار عامل ہے، وہ ان کے پیچھے لگ گیا ہے، تو ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے کوئی عمل تعلیم فرما دیں اس سے. سورہ یونس کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 85 اور 86، ان آیتوں کو 300 مرتبہ پڑھیں. بہت تھوڑا سا عمل ہے، آدھے گھنٹے کا عمل ہے. اگر یہ کریں گے 300 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہر تسبیح کے بعد جو ہے 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ والی آیت پڑھیں اس کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عامل جو ہے اپنے انجام کو پہنچ جائے گا خود ہی. ایک آخری سوال اور ہے، پھر لائیو سوال کی طرف جائیں گے. کہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس میں کیا حقیقت ہے کہ جنات واقعی تنگ کرتے ہیں عام انسانوں کو؟ اس میں کیا حقیقت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ تو کہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کے لیے کہہ نہیں رہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کون ہے؟ جناتوں میں سے ہی ہے نا. جی. اس کی ضروریات جو ہے وہ جنات شیاطین. اب جناتوں میں بھی قسمیں ہیں. اصل میں جناتوں میں یہ بھی بات ہے کہ نیک جنات بھی ہوتے ہیں اور برے جنات بھی ہیں. جس طرح انسانوں میں نیک انسان بھی ہیں، برے انسان بھی ہیں، اس طرح جناتوں میں نیک جنات بھی ہیں جو اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں. جو مسلمان جنات ہیں وہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، مگر جو کافر و شیاطین جنات ہیں وہ لوگوں کو بے حد تنگ کرتے ہیں. لوگوں کے اتنے دشمن ہوتے ہیں کہ جانی دشمن ہوتے ہیں وہ لوگوں کے، تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. اس میں حقیقت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت ہے یا نہیں، وہ تو بالکل واضح طور پر بات ہے. یہ بہت تنگ کرتے ہیں. بہت ساری خواتین مبتلا ان کے شر میں ہوتی ہیں، ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، پوری پوری پاگل کر دیتے ہیں لوگوں کو. اور تقریباً جینیاتی بیماریاں جتنی بھی ہیں وہ جناتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور اسی لیے ان کے جھاڑ اور دم موجود ہیں کہ اس سے وہ ٹھیک بھی ہوتی ہیں. حضور ان میں سے کون کون سی ایسی بیماری ہے جو آپ کی علم میں اور ہماری رہنمائی کے لیے جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ دیکھیں، دماغی عارضے، اس میں اگر 30% بیماری ہے یعنی کہ فزیکلی، تو 70% جو ہے جناتی کارروائیاں ہوتی ہیں، کار فرمائیاں اس میں. اسی طرح ہماری پوری باڈی میں اگر ہمیں سمجھ لے کہ 40% اگر فزیکلی بیماریاں ہیں تو 60% ہمیں روحانی نفسیاتی بیماریاں جناتوں کی وجہ سے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہر بیماری میں ان کا عمل دخل موجود ہوتا ہے. اس سے بچنے کا بھی یہ ہماری آبادی جو تعداد ہے جی انسانوں کی تعداد، ان سے 70 گنا زیادہ تعداد ہے ان کی. اللہ حضور کہتے ہیں نا کہ ان کی اتنی تعداد ہے جناتوں کی، اگر آسمان سے کوئی سوئی پھینکی جائے تو تو کسی ان پہ جنات گرے کے گا. سر پہ گرے گی، زمین پہ نہیں گرے گی. تو یہ اچھا پھر ہے ہی ان کی فطرت میں شر ہے، کیونکہ آگ سے ہے نا. جی اب آگ سے جو چیز موجود ہے اس کی فطرت میں شر ہے اور تکبر ہے. تو اس لیے یہ ہم انسانوں کو، چونکہ اب ایک دوسری بات بھی، ایک پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کی جگہ پر آ جاتا ہے، کہ جگہ لے لیتا ہے، تو وہ دوسرا جو ہوتا ہے پہلا شخص وہ چاہتا ہے میری جگہ مجھے واپس مل جائے. صحیح. تو ظاہر سی بات ہے زمین پہ جناتوں کی حکومت تھی، اللہ کے حکم سے پھر انسان آ گئے، تو اب انسانوں کے دشمن تو ہے نا. صحیح اور بات اس جنات نے جو ان سب کا باپ ہے، اس نے چیلنج کیا تھا نا کہ میں ان کو رہنے نہیں دوں گا، تنگ کروں گا، بھٹکاؤں گا، جہنم تک پہنچاؤں گا ان کو. یہ حضور یہ جو اب نفاق اور حسد کا اور بغض کی میرا خیال ہے ان میں بھی یہ جنات کا ہاتھ ہے. گھروں میں نا اتفاقیاں اور حسد بغض نفاق ہر چیز میں
ہر انسان مبتلا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہاں ایک کثیر حصہ ہے ان کا اس میں موجود، بالکل ان معاملوں میں موجود ہے. آپ دیکھیں نا، عاملین جو عمل پڑھتے ہیں بغض کے، حسد کے، لوگوں میں تفرقہ ڈلوانے کے لیے، جو لوگوں کو جدا کرنے کے لیے، اس میں جو قوت کار فرما ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے کاروبار ختم کرنے کے لیے، ان کو جسم میں بیماریاں ڈالنے کے لیے جو بھی اعمال کرے جاتے ہیں، اس میں سب کے سب میں یہ شرعی جنات موجود ہیں. جب میاں حضور جیسے انسانوں کے جیسے انسان جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو شیطان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے. تو جتنے بھی آج شر جو پھیل رہا ہے وہ یہی ہمزاد پھیلاتے ہیں، یہی شریر جنات ہوتے ہیں. بالکل شیاطین کی وجہ سے یہ شر پھیل رہا ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ انسان یہ سمجھے اس بات کو کہ انسان شیطان کب بنتا ہے. انسان پہ شیطان کی صحبت اثر کر جاتی ہے، اسی کے شیطان کی صحبت اثر کرتی ہے اس پر. ہمزاد کی. ہاں، اس صورت میں اس شیطان کی صحبت اثر کرتی ہے جس صورت میں یہ لقمہ حرام سے پرورش پاتا ہے. اللہ اللہ. جب یہ لقمہ حرام سے پرورش پاتا ہے نا تو یہ اس کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی صحبت اس کا شر میں مبتلا کر دیتی ہے اس کو. پھر اس پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، نہ کسی کی ہدایت کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی کے سمجھانے کا اثر ہوتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کا سامنے اس کے اثر ہوتا ہے. خود قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پہ اثر نہیں ہو رہا ہوتا اس کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو پاک دلوں پہ اثر کرتا ہے نا. اس کے دل میں ہی گندگی بھر جاتی ہے. اس کے دل میں گندگی کیا بھرتی ہے کہ گندے وسوسے، گندی حرکات، گندے مناظر اس کے دل میں سیاہی ڈال دیتے ہیں. پھر نافرمانی اللہ اس کے رسول کی، پھر نمازوں سے غفلت، پھر روزوں سے غفلت، پھر احکام سے غفلت اللہ تعالیٰ کے. تو یہ ساری چیزیں مل کے یہ مجسم خود بھی شیطان کی وہ اختیار کر لیتا ہے صفت. تو ان سے بچنا چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے حلال لقمہ، کہ خود بھی بچے اور اپنی اولاد کو بھی بچائے اس سے، حرام لقمے سے. اب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہی بات ہے کہ لوگوں کو مایوسی کی اس حد میں لے جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو روزہ بھی پڑھتے ہیں، تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوتا ہے. اب بتاؤ جن کا نماز اور قرآن سے نقصان ہونے لگے ان کا فائدہ کس چیز سے صحیح ہوگا؟ بات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الفلاح، کہ آؤ کامیابی. کامیابی کی طرف، تو تم کہہ رہے ہو نقصان ہو رہا ہے ہمیں سے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس کی شیطانی جو صفت ہے نا، صفت آدمیت صفت شیطانیت سے تبدیل ہو چکی ہے. اور وہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہاں کیوں فلاح تو انسان کے لیے ہے نا، وہ دعوت تو اللہ مسلمانوں کے لیے دے رہا ہے، انسانوں کے لیے دے رہا ہے. یہ حضور اس سے شیطان کے شر سے بچنے کا بہترین عمل کون سا ہے؟ شیطان کے شر سے بچنے کے، دیکھیں صرف ہم زبان کی پڑھائی سے نہیں بچ سکتے. وہ رزق حلال تو ایک ہے ہی. یہ اصل میں ہمیں اپنے جو اعمال ہیں ان کو بھی تبدیل کرنے پڑیں گے، اپنی نیتوں کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے ارادوں کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم اپنے ارادوں کو، اپنے اعمال کو اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہیں کر لیتے، جب تک ہم اس سے نہیں بچ سکتے. خالی زبان کی پڑھائیوں سے نہیں بچتا آدمی. انبیاؤں کی سنت پہ عمل پیرا ہو جائے، عمل پیرا ہو جائے رسول خدا کی سنتوں کا. بس اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے. اور پھر وظیفہ کام آتا ہے. پھر اگر آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے تو بچیں گے، پھر لاہور بھی پڑھیں گے تو بچیں گے. پھر اثر کرے گا نا آپ پر، اور اس پر بھی اثر کرے گا.
یہ تو مومن کی زبان سے کوڑا ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. جی لائیو سوال لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمران قادری عرض کر رہا ہوں میاں حضور، اور شارک میں آپ کی بارگاہ میں سلام ادباً پیش کرتا ہوں. میاں حضور سے میرا یہ ایک سوال تھا، ایک گزارش تھی کہ میں چہل کاف پہلے بھی ورد میں ہے پڑھ رہا ہوں، تو بہت ایک یعنی کہ دلی لگاؤ ہے چہل کاف سے، تو مزید میں اس کا ایک عمل کرنا چاہتا ہوں. تو کتنی تعداد میں پڑھوں اور کتنے دن تک پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں پرہیز وغیرہ وہ بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو کل اس کا تھوڑی جواب سی دے دیا. مہربانی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم میاں حضور. میاں حضور میری بیٹی ہوئی ہے 1 رمضان کو، 2 مارچ کا دن تھا، اور 3:55 شام میں. تو میں چاہ رہا ہوں آپ اس کا نام جو ہے سجیسٹ کر دیں. اس کی والدہ کا نام ہے کنزا حاکم، اور اس کی تاریخ پیدائش ہے 2 مارچ 3:55 شام. تو بچی کا نام میم، سین، عین اور شین، ان 4 حروف میں سے کسی بھی حرف سے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میاں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض ہے، اور سوال یہ ہے کہ میری سسٹر لاہور میں رہتی ہیں، نام سائمہ، والدہ کا نام ذکیہ. ان کو گلوٹن الرجی جو ہے ڈائگنوس ہوئی ہے. اس سلسلے میں کوئی روحانی دعا، علاج اور کوئی حکمت کا علاج بھی تجویز فرما دیں تو بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گلوٹن الرجی ہے، یہ گندم سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے ان کو چاہیے کہ جوارش جعلی نوس اور جوارش کمونی کا استعمال کریں. جوارش جعلی نوس روزانہ آدھی چمچی رات کو، اور جوارش کمونی روزانہ آدھی چمچی صبح نہر منہ لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے شربت اکثر جگر آتا ہے، کرشی یا طیبی کا کسی کا بھی لے لیں، 2 چمچے اس کو استعمال کریں. تیسری بات یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 جو ہے اس کو 41 مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کر کے پیا کریں، تو انشاءاللہ یہ گلوٹن الرجی وغیرہ ختم ہو جائے گی. لیکن یہ عمل 3 سے 4 مہینے تک کرنا ہے، طب کا بھی علاج اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی اس مرض سے بالکل نجات مل جاتی ہے. السلام علیکم حضرت. میرا میاں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض ہے. حضور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کاروبار میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں، لیکن میرا کوئی بھی کمائی کا ذریعہ نہیں بنا ابھی تک. میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، لگ بھگ 30 سے 33 سال میری ہو چکی ہے. حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کمائی کا ذریعہ اچھے سے بن جائے، اور اس کے ساتھ میں حضرت سورۃ آیت الکرسی کی اجازت میں چاہتا ہوں، اور آیت الکرسی سے ایک دن میں دعا پوری ہونے کا وظیفہ جو بھی بتا دیجیے، کوئی بھی خاص عمل بتا دیجیے. کس چیز کے لیے عمل چاہ رہے ہیں؟ کاروبار میں برکت کے لیے. کاروبار میں برکت کے لیے، یا غنی ہو یا فتح ہو. روزانہ اس کی 5 تسبیح صبح اور 5 تسبیح شام کو پڑھیں، آگے پیچھے درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کے کاروبار میں ترقی بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو استغنا بھی حاصل ہوگا ان کو اس عمل کے ذریعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میرا یہ سوال میاں حضور سے ہے کہ مجھ پر بار بار جادو ہوتا ہے، اس کی کارڈ کرتا ہوں پھر جادو ہو جاتا ہے، اور یہ جادو جو ہے وہ میری جان نہیں چھوڑتا. تو اس کے لیے کائنڈلی مجھے کوئی حل بتائیں جو مکمل ہو. میرا نام مبارک علی ہے اور میں ابٹاباد سے بات کر رہا ہوں.
اگر بار بار جادو ہوتا ہے جس پہ اور وہ اس کے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف وہم ہو جاتا ہے اس بات کا کہ لوگ ہمارے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں اور جادو بار بار ہو رہا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہم ہو گیا ہے تو اس کا علاج کریں تھوڑا سا، اور اگر واقعی ایسا ہے کہ بار بار جادو ہو رہا ہے ان پر، تو ان کو چاہیے کہ وہ آیت ہے قرآن کریم کی اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، شاید آیت نمبر 81 ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس آیت کو جو ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 85-86 کو، اس آیت کو صبح پڑھیں، بنی اسرائیل کی آیت کو، اور 313 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ یونس کی آیتوں کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اور 313 مرتبہ پڑھیں، اور دونوں کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، وہ پانی پیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے کریں، اور ہر منگل کے منگل اپنا گوشت کا صدقہ دیں، پھیپڑا دے دیں، گوشت دے دیں، کلیجی دے دیں، صدقے میں اپنا صدقہ دیتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے کریں یہ مسلسل عمل، اللہ نے چاہا تو جادوگر سے جو جادو بار بار کرتا ہے وہ اپنی خود آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا اور ان کی جان چھوٹ جائے گی، اور جادو کا ہر طرح کا اثر ان کے جسم سے ختم ہو جائے گا۔ حضور اس میں باری تعالیٰ سے منسوب کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما ہے یا محیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا جلیل القدر اسم ہے، اسم یا محیو۔ وہ لوگ جو ایسے امراض کا شکار ہو چکے ہیں کہ جن کا علاج ان کو ممکن نہیں لگتا کہ ہو جائے گا، یا وہ جو اپنے علاج سے مایوس ہوتے جا رہے ہوں، یا وہ لوگ جو ہمیشہ بیمار رہتے ہوں، یا وہ لوگ جو کسی نہ کسی پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہوں، یا وہ لوگ جن کی اولادیں ہوتی ہیں مگر مر جاتی ہیں، یا مس کیریج ہو جاتے ہیں جن عورتوں کو، 2 منٹ کا ان سب کے لیے یہ اسم جو ہے یہ تریاق کا حکم رکھتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ اس اسم کو 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، اور اس اسم کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں۔ تو جو شخص اس کو کرے گا، جتنی میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں، انشاءاللہ ان سب میں افاقہ ہوگا اور ان سے جان چھوٹ جائے گی سب چیزیں۔ حضور یہ ایک آپ کے مرید ہیں، پچھلے 10 دن سے یہ مسلسل جو ہے یہ ایک وائس میسج بھیج رہے ہیں، تو یہ ایک سوال اور لے لیتے ہیں۔ فائق بھائی یہ سوال لے لیجئے گا ایک۔ علقمہ تاریکی نام ہے۔ حضور میں میاں حضور کا مرید ہوں، میرا نام محمد علقمہ تاریکی ہے الحمدللہ۔ حضور مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ وقت پہلے عبادت میں اور ریاضت میں اور قرآن نماز میں اتنی لذت حاصل تھی اور وہ نور حاصل تھا کہ جس کی برکت یہ تھی کہ دنیا کی محبت نکل گئی، اور عبادت میں اتنی لذت ملتی کہ میں اگر اس کو لفظوں میں بتا سکوں تو اللہ اکبر حضور بتا ہی نہیں سکتا، اور اتنی لذت کی دنیا کی کوئی نعمت اس کے مقابلے نہیں آ سکتی۔ ایسی لذت تھی کہ اگر میں صبح کھڑا ہوں تو شریعت کا وہ نہ ہو، نماز کی اوقات کا مسئلہ نہ ہو، تو پورا دن پورے سال میں ایک ہی اس میں سجدے میں نکال دوں، اس طریقے سے کیفیت تھی۔ اور میں جب فجر میں قرآن پڑھتا تھا تو ظہر ہو جاتی، ظہر میں پڑھتا تو عصر ہو جاتی، عصر میں پڑھتا تو پھر مغرب ہو جاتی، عشاء ہو جاتی، 12 بج جاتے مسجد میں، اور پھر میں جب اٹھتا کہ نہیں اب جاؤں گھر، بھوک لگی ہے کہ کھاؤں، تو اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا کہ اور تھوڑا پڑھ کے جاتا ہوں۔ اتنی لذت ملتی ہے حضور کہ میں کیسے میں بتاؤں کہ وہ جیسے ہم مٹھائی کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو پیٹ بھر جانے کے باوجود بھی ہمیں
تھوڑا سا اور کھانے کا من تھا، اس طریقے سے پورے وہ کیفیت تھی، اتنا نور تھا، مگر کچھ غلطی کی وجہ سے وہ کیفیت رک گئی اور ختم ہو گئی، کم ہو گئی اس وقت۔ تو اس کا حل میں کوشش کر رہا ہوں میاں سے رابطہ، مگر نہیں ہو پا رہا، تو حضور آپ کرم فرمائیں، میں بڑا اس کے لیے کہ کثرت سے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنی غلطی کی معافی مانگیں، اور 3 مرتبہ روزانہ قصیدہ غوثیہ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس مسئلے سے نکل جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہی لذت عطا فرمائے واپس۔ آمین۔ میاں حضور بیٹھ سکتے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے اپنے تمام گناہوں سے، جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا اور ہوں میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اپنی باقی زندگی اللہ اللہ کے رسول کے کے رسول کے فرمان کے مطابق فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ گزاروں پڑھے گا۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول میں نے اللہ۔ آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، ابواللہیہ، جہانگیریہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی بعد الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین۔ کیا نام ہے بچے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناکانیاں، اموات ناکانیاں، امراض ناکانیاں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جناب بٹ صاحب کا جو بیٹا ہے عبد المحید جس کا نام محمد رکھا گیا ہے، یا الہ العالمین اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بٹ صاحب کی یہ مشکل کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم میں جو لوگ بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، ان کو کشادگی رزق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بچیاں اپنے نصیبوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے ایک خلیفہ ہیں تیمور، علامہ تیمور شاہ صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، یا الہ العالمین ان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ان کی مغفرت فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، اور جو لوگ مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، سب کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی ناقص سی تھوڑی بہت عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جواہر رمضان، جواہر